رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، کہا قیامت تک آنے والی قوموں کے لیے شریعت ہے۔ یہ پیغام جو آپ 23 سال کے عرصے میں عام کر رہے ہیں، یہ پیغام قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو یہودی کہیں، اپنے آپ کو مجوسی کہیں، اپنے آپ کو عیسائی کہیں، اپنے آپ کو ہندو کہیں، جتنی قومیں دنیا کے اندر آباد ہیں یا قیامت تک آباد ہونے والی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ تمام قوموں کے نبی ہیں۔ اور عمر 63 سال کی دی، مخصوص وقت دیا، کام ختم ہو جانے کے بعد اب دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو یہ نصیحت کیا ہے کہ جو چیزیں تم تک پہنچ گئی ہے وہ تم دوسروں تک پہنچا دو۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شریعت کے عالم ہیں، جاننے والے ہیں، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہیں۔ فرمایا عالم جو ہیں وہ انبیاء کرام کے لائی ہوئی شریعت کے وارث ہیں۔ اب ان کا کام الگ ہے، وہ کام جو نبی کیا کرتے تھے وہ کام یہ امت کرے گی، قوم کو سمجھانے، امت کو سمجھانے کا کام ایک جماعت کرے گی جنہیں علم دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں وہ صلاحیت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واسطے اس امت کا بھی مقام دیا۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام قوموں کے لیے مبعوث کیے گئے تو ذمہ داری تمام قوموں کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ اس واسطے مخاطب کیا ان الانسان لفی خسر۔ ایمان والوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کیا، یہاں صرف کہا تمام لوگ جتنے دنیا کے اندر ہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہیں، چاہے اپنے آپ کو یہودی کہیں، عیسائی کہیں، جن کے بارے میں انہوں نے اپنے آپ کو کہا تھا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے قریبی ہیں، ہم اللہ کی اولاد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تردید کر دی، رد کر دیا کہ تمام لوگ خسارے میں ہیں الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک کام کیے۔ تیسری جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری تمام امت کے اوپر یہ آ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی وہ وصیت کرنے والے ہوں۔ تبلیغ کا جو طریقہ ہے وہ دو طریقہ ہے تبلیغ کا۔ ایک ہے مسلمان ان لوگوں کو تبلیغ کریں جو مسلمان نہیں ہیں، ایک تبلیغ یہ ہے کہ یاد دہانی کرائی جائے مسلمانوں کے درمیان میں بھی۔ اسی واسطے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نصیحانہ تعارف ہوتا تھا، جب ہم ملتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تقویٰ کی بات کرتے تھے، ڈرنے کی بات کرتے تھے، عمل کی بات کیا کرتے تھے، پڑوسیوں کے حقوق کی بات کیا کرتے تھے۔ یہ کسے مخاطب کیا جاتا تھا؟ امت مسلمہ کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ تو دو درجے بیان کیے، ایک اسلام کی تبلیغ کیا جائے ان لوگوں کے سامنے جو مسلمان نہیں ہیں، یہ بھی ذمہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے کندھوں پر رکھی۔ ایک ذمہ داری یہ ہے کہ جو مسلمان ہو گئے ہیں